السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و بڑائی کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اللہ اکیلا ہی کل کائنات کا بنانے والا، پھر اس کے نظام کا چلانے والا ہے، کائنات کے بنانے میں پھر اس کے نظام کے چلانے میں اللہ کا کوئی شریک اور سانجی نہیں ہے۔ ان گنت بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے، جن کے آنے سے یعنی نبی بنا کر مبعوث کیے جانے سے دنیا میں ایمان کی بہار آئی،
اور کفر و ضلال کا اندھیرا ختم ہوا۔ سامعین محترم، عزیزم طلباء کی جماعت، واجب الاحترام، قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، سابقہ خطبے کے اندر اسی آیت کریمہ طاہرہ مطہرہ مقدسہ بھی بیان کیا گیا تھا، یعنی نماز کے متعلق، اور میں نے کہا بھی تھا انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ نماز کے بارے میں 3-4 خطبات جمعات لگائے جائیں، بیان کیا جائے۔ نماز جو ہے یہ امت مسلمان یعنی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فرض نہیں ہوئی، اس سے پہلے جتنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہر ایک امت میں نماز فرض۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر ایک کو یہی کہا گیا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے شیاطین سے بچ کے رہنا، یعنی شرک نہیں کرنا۔ شرک جو ہے اس کا یہ انسان کو کراتا ہی شیطان ہے، وہی دلاسے اور تسلیاں دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ وسیلے ہیں، یہ اسباب ہیں، ان سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ یہی ایک دھوکہ دیا شیطان نے، یہ ایک توحید اور شرک کی مذمت کا الگ عنوان اور موضوع ہے، پھر یہ نماز کے خطبات کے بعد اس کو بیان کیا جائے گا۔ نماز جناب ابراہیم علیہ السلام حکم ہوتا ہے کہ اپنی شیرخوار بچے کو مائی ہاجرہ کے ساتھ بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ۔ جب گئے ان کو چھوڑ کے واپس آئے تو کیا دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ توجہ فرماتے جانا، آج قرآن مجید کی آیات ہی آئیں گی اور انبیاء کے چند ایک واقعات آئیں گے نماز کے متعلق ہی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتی ہیں، اللہ میں تیرے گھر کی آبادی کے لیے اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بچے کو یہاں بسا کے جا رہا ہوں۔ کیا مقصد تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز قائم کریں، تیرے گھر کی آبادی کا سبب بنے۔ گویا کہ نماز جو ہے یہ دیکھیے گا اس کی کتنی اہمیت ہے سابقہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے من ذریتی کہا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ عموم تو اولاد ہی ہے عمومی طور پر، مگر ذہن میں تھے آنے والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اولاد سے مراد ان کا ذہن کیا تھا؟ جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نماز جو ہے جب بچہ بڑا ہو جائے، باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، بچہ ہو بچی ہو، وہ 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دے، نماز کے بارے میں کہے، اگر اس سے آگے نکل جائے تو پھر اس کو مارنا بھی ہے۔ بعض نے 7 سال کے بعد لکھا ہے، بعض نے 10 سال تک کہا ہے، تو ان کو تھوڑا سا ڈانٹ مار پیٹ کے بھی نماز پڑھائی جائے۔ نماز دیکھیے گا اس میں سے اور کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے کہ جو مسجد کے پاس رہتا ہے، اس کی رہائش مسجد کے پاس ہے، اور پھر وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا،
ابراہیم علیہ السلام کہاں سے چلے اپنی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی بچے کو وہاں لا کے بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ تیرا گھر آباد ہو تیرے حکم کے مطابق۔ اور اس سے مسئلہ کیا نکلا سمجھ میں آیا، جس کا گھر مسجد کے پاس ہو اس پر تو بالاولیٰ نماز جماعت سے ملنا، مسجد کو آباد کرنا فرض ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ جو دور سے آتا ہے وہ اگر کبھی سستی بھی کر جائے جماعت سے نہ مل سکے، ہے جماعتی نمازی ہے مگر کبھی اسے ایسے ہو جاتا ہے، اس کو اتنا گناہ نہیں ہوگا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ جتنا اس ہمسائے کو، یہ ہمسایہ ہے بالکل مسجد کے پڑوس بھی ہے اور پھر یہ اٹھ کے مسجد کو آباد نہیں کرتا، یہ جبل 53 گناہگار ہے۔ اللہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اور بیوی کو وہاں آباد کر کے جا رہے ہیں، تو اللہ سے کیا دعا کی؟ اللہ سے پیسہ نہیں مانگا، اللہ سے وہاں رزق نہیں مانگا، اللہ سے نفقہ نہیں مانگا کہ اللہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ ایک مشکیزہ پانی کا، یہ چاند کھجورے ہیں، اس کے بعد اللہ یہ کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ سے یہ مطالبہ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے نہیں کیا، صرف یہی دعا کی اللہ یہ تیرے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے یہی امید ہم بھی رکھیں اپنی اولادوں سے، بلکہ جب ہم تاکید کریں گے تو وہ مسجد میں آئیں گے نا، جب ہم خود نہیں آئیں گے وہ اولاد ہماری مسجد میں کیسی آئے گی؟ ہم خود مساجد کو آباد کرنے والے نہیں بنیں گے تو ہماری اولادیں کیسے مساجد کو آباد کرنے والی بنیں گی؟ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو مسلمانوں کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق دے، کسی وبا سے نہ ڈریے گا، مسجد میں آنا چاہیے۔ وہ ایسے بھی ہیں بیچارے گھر میں بیٹھے ہیں کئی مہینوں سے، اللہ اب دیکھیے گا جن کی موت کا وقت آ چکا، اب کیا وہ موت سے بچ گئے ہیں؟ ذرا غور تو فرمائیں، کیا وہ اس میں تو علماء بھی بڑے بڑے علماء وہ بھی چلے گئے ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت سے کسی کو فرار ہے؟ نہیں۔ تو پھر بہرحال احتیاط ایک اور چیز ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، اسماعیل پیغمبر علیہ السلام بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا بڑے اختصار سے اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکانا عند ربہ مرضیہ، خود بھی نماز قائم کرنے والا اور اپنی آل و عیال کو نماز کا حکم دینے والا اسماعیل علیہ السلام۔ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکانا عند ربہ مرضیہ۔ یہاں سے مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ بندہ خود بھی نماز پڑھے ایک، اور اپنی اولاد کو، آل و عیال کو، آل بیت کو نماز کا حکم دے، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پڑھتے، اللہ کا نام لینے والے، اور اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ کیوں؟ اصل میں جو نبی ہوتا ہے یہ قوم کے لیے، امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ نبی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ نبی اگر نعوذ باللہ نماز خود نہیں پڑھے گا، نعوذ باللہ آل و عیال کو حکم نہیں دے گا، تو پھر عوام کیسے نماز پڑھے گی؟ اس کی امت کیسے نماز پڑھے گی؟ اس واسطے نبی نمونہ ہوتا ہے، اور ان نبی کے بعد جو علماء ہیں یہ بھی ایک نمونہ ہے اپنی قوم کے لیے، رعایا کے لیے۔ ان کو بھی چاہیے یہ سب سے پہلے اللہ اکبر اپنے گھر سے یہ جو شریعت ہے اس کی پابندی کا آغاز کریں گھر سے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے نبی سے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، ان کو واعظ کرو۔ اللہ نبی سے کہا جا رہا ہے، اور ایسے اسماعیل علیہ السلام نمونہ امت کے لیے، وہ نمونہ بن کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ اسی واسطے اللہ کے پیغمبر جو ہے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔
اے میرے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل و عیال کو اہل بیت کو نماز کا حکم دیجئے گا، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے والا تھا، ایسے اللہ پیغمبر محمد مصطفیٰ سے فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دیجئے گا۔ آج جب کوئی مشکل آئے تو یہ توحید کے مسائل بیان کرنے میں، توحید پہنچانے میں اور نماز کی ادا کرنے میں کوئی مشکل آئے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر صبر بھی کرنا ہوگا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ ہم تو اس سے ان اہل بیت کے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ ان کو تو نے روزی دینی ہے کہ نہیں دینی، کھانا ہے کہ نہیں ہے، روزی کا مالک میں اللہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ رزق اللہ کے ذمہ اللہ خود فرما رہا ہے۔ بڑے اختصار سے جناب موسیٰ اور ہارون علیہم السلام دونوں پیغمبر ہیں، دونوں بھائی بھی ہیں، دونوں نبی بھی ہیں، ایک وقت بھی ہے، ایک زمانہ بھی ہے دونوں کا۔ جب فرعون حد سے گزر گیا بنی اسرائیل کو تکلیف دینے میں، حتیٰ کہ اس نے مسلمانوں پر گھیرا اتنا تنگ کر دیا کوئی باہر نکل کے مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ اس نے مساجد کا برا حال کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا اللہ کا حکم آنے والا تھا، کہا گیا موسیٰ پیغمبر سے، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے جو بنی اسرائیل ہیں نا، اے میرے نبیوں جو بنی اسرائیل ہیں ان کے محلے ان کے گھر ان سے الگ کر دو، اس پر عذاب آنے والا ہے، اس کو ابھی غرق کیا جائے گا، یہ غرق ہونے والا ہے، اپنے بنی اسرائیل کو الگ کر دو، کہیں یہ بھی ان کے اندر آ کے پس نہ جائیں، عذاب میں پھنس نہ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِبُيُوتِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ کہ لِقَوْمِكُمَا کہ اپنی جو قوم ہے ان کے گھر الگ کر لو، ان کو جدا کر لو، اور جہاں تمہارا محلہ بنے اس محلے میں ایک مکان ایسا بنا لو جس میں مسجد بنا لو، جس کا قبلہ کعبۃ اللہ کی کر لو، جس کا قبلہ بنا لو، قبلے کی طرف اس کا منہ کر لو بیت المقدس، اس کی طرف منہ کر کے آپ اس میں نمازیں ادا کرو۔ دیکھو اللہ کی ذات نے یہ فرمایا اے میرے موسیٰ ہارون اپنی قوم کو ان سے الگ کر لو اور اپنے محلے الگ کر کے وہاں ایک مکان بنا لو جس میں قبلہ ایک جگہ بنا لو، قبلہ کی طرف منہ اس کا بنا لو، اس کے اندر اور نماز پڑھنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنی، نماز کو نہیں چھوڑنا ہوگا، نماز کو ترک نہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کوئی مشکل آئے پریشانی آئے تو اللہ فرماتے ہیں نماز سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ گویا کہ نماز جو ہے یہ ذریعہ اطمینان ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا فرعون کتنا بڑا ظالم ہے، اعلیٰ ربکم الاعلیٰ کہنے والا، کہلوانے والا، سب کچھ کرنے والا، مگر جب اس کے غرق ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا ان دو پیغمبروں سے اپنی محلے الگ کر کے وہاں جا کے مسجد بنا لو کسی ایک کمرے میں اور وہاں نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ اب مشکل ہے تم مسجد میں نہیں آ سکتے، فرعون نے مساجد کو بند کر دیا ہے لہذا تم کو نماز معاف ہے، ہو سکتا تھا نا۔ اللہ فرماتے بڑا ظالم ہے فرعون، اپنے آپ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس نے رستے بند کر دیے، مساجد میں آنا بند کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بھئی یا کوئی بات نہیں ہے چند دن تم کو نماز معاف ہے،
نماز نہ پڑھو، یہ نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کسی ایک مکان میں قبلہ منہ بنا کے کی جگہ بنا کے صفیں بچا کے اس میں نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بارش آ گئی تب بھی نماز معاف، مہمان آ گئے تب بھی نماز معاف، شادی آ گئی تب بھی نماز معاف، غمی آ گئی تب بھی نماز معاف، اللہ، بیمار ہو گئے تھوڑے بہت تب بھی نماز معاف، اللہ اللہ، یہ تو ہمارا حال ہے۔ خیر، یہی موسیٰ پیغمبر علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میرے موسیٰ میں خدا ہوں، میں کون ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ میرے موسیٰ میں کون ہوں؟ میں مشکل کشا ہوں۔ میرے موسیٰ میں کون ہوں؟ میں حاجت روا ہوں۔ میرے موسیٰ میں کون ہوں؟ نفع نقصان کا مالک ہوں۔ میرے موسیٰ میں کون ہوں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سب کچھ کرنے والا میں، تو نے میری نماز پڑھنی ہے، مجھے سجدہ کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ آگے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ قائم کر میرے موسیٰ پیغمبر میری یاد کے لیے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا نماز جو ہے یہ اللہ کو یاد دلاتی ہے، اللہ کی اس میں یاد ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل، اسے غافل کہا جائے گا، اسے ذاکر نہیں کہا جائے گا۔ جو نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، وہ ذاکر ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ جو ترک صلاۃ کرنے والا ہے وہ غافل ہے۔ اللہ اللہ ہمیں غافلین سے نہ بنائے، اللہ ہمیں ذاکرین سے بنائے، نماز پڑھنے والا بنائے۔ جناب سلیمان علیہ السلام، بڑے اختصار سے ٹائم بہت ہو رہا، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ سلیمان پیغمبر